مبین احمد نذیر احمد انصاری MGV's آرٹس کامرس اینڈ سائنس کالج مالیگاؤں سٹی کلاس FY BCom سیمسٹر فرسٹ اردو چیپٹر 1۔ آج کا ہمارا موضوع ہے علامہ اقبال کی حیات، شخصیت اور کارنامے۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کشمیری برہمنوں کے ایک قدیم خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ تقریباً 200 سال قبل آپ کے دادا داخل اسلام ہوئے اور ترک وطن کر کے سیالکوٹ کو جائے سکونت بنا لیا۔ ڈاکٹر اقبال تربیت کے لحاظ سے نہایت خوش قسمت تھے۔ ان کے والدین کٹر مذہبی تھے اور ان کے اخلاق بھی بہت اعلیٰ تھے۔ اقبال کے والد محترم کا نام نور محمد صوفی تھا، جو اپنی دینداری اور بلند اخلاق کی وجہ سے سیالکوٹ اور آس پاس کے علاقوں میں قابل احترام سمجھے جاتے تھے۔ ان کی مذہبیت اور روحانیت کے اثرات اقبال پر پڑے، جو تا حیات قائم رہے۔ ان کے والد تلاوت قرآن کے لیے اقبال کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹا، جب تم قرآن پڑھا کرو تو سمجھو کہ قرآن تم پر اترا ہے، یعنی خدا تعالیٰ تم سے کلام کر رہا ہے۔ قرآن اور عشق رسول کا اقبال کی شاعری پر زبردست اثر ہوا۔ ان دونوں موضوعات پر اقبال کی شاعری میں جگہ جگہ ذکر ملتا ہے۔ ابتدائی تعلیم قدیم طرز کے مطابق حاصل کرنے کے بعد وہ مشن اسکول سیالکوٹ میں داخل ہوئے۔ ابتدا ہی سے ان کی قابلیت کے جوہر نمایاں تھے۔ ابتدائی درجات میں اول نمبر سے کامیاب ہو کر مڈل اور انٹر کا امتحان بھی نمایاں نمبرات سے کامیاب کیا اور حکومت سے وظیفہ حاصل کیا۔ عربی اور فارسی کی تعلیم اس زمانے کے نہایت ہی قابل استاد سید میر حسن سے حاصل کی۔ علمی قابلیت بھی انہی کے فیض کا نتیجہ ہے اور یہیں سے اقبال کو شعر کہنے کی رغبت شروع ہوئی۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی وہ شعر کہنے لگے اور اردو کے مشہور استاد شاعر حضرت داغ دہلوی کے پاس اپنا کلام اصلاح کی غرض سے بھیجنے لگے۔ داغ نے چند غزلوں پر اصلاحی نظر ڈالنے کے بعد کہہ دیا کہ کلام میں اصلاح کی گنجائش بہت کم ہے۔ داغ کی زندگی میں ہی اقبال کی شہرت پورے ملک میں پھیل چکی تھی۔ داغ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ انہوں نے اقبال کی اصلاح کی۔ سیالکوٹ میں FA تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے اقبال لاہور گئے اور گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا۔ یہاں خوش قسمتی سے ان کی ملاقات فلسفہ کے پروفیسر آرنولڈ سے ہوئی۔ اقبال کو فلسفہ سے بڑی دلچسپی تھی۔ استاد کی خصوصی توجہ نے ان کی قابلیت کو درجہ کمال تک پہنچا دیا۔ BA امتیازی نمبروں سے کامیاب ہو کر طلائی تمغہ کے حقدار ہوئے۔ بعد میں MA میں بھی اول آئے۔ ان کی قابلیت سے استاد محترم بہت متاثر ہوئے۔ ان کو اس بات پر فخر تھا کہ ان کا شاگرد علمی دنیا میں ان کے نام کو روشن کرے گا۔ پروفیسر آرنولڈ کے علاوہ مولانا میر حسن اور سر تھامس کی شفیقانہ رہبری نے اقبال کو اوج کمال تک پہنچا دیا۔ اقبال 1905 میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان تشریف لے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی میں داخل ہوئے۔ یہاں انہوں نے نامور استاد اور فلسفے کے ماہر میک ٹیگارٹ سے ملاقات کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ فارسی ادب کے مشہور مورخ ڈاکٹر E.G. براؤن سے بھی فیض حاصل کیا۔ ان کے اساتذہ اقبال کی علمی قابلیت سے بہت متاثر ہوئے اور انہیں یورپ کے علمی طبقے سے روشناس کرایا۔ اقبال 3 سال تک انگلستان میں رہے، بیرسٹری کا امتحان پاس کیا اور برلن یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔
6 ماہ تک لندن میں رہے اور اپنے استاد محترم کی جگہ قائم مقام پروفیسر رہے۔ 32 سال کی عمر میں اعلیٰ اعزازات اور ڈگریاں لے کر وطن لوٹ آئے۔ لاہور کے گورنمنٹ کالج میں 18 ماہ تک فلسفہ کے پروفیسر رہے۔ ملازمت کے تلخ تجربات کی وجہ سے اسے ترک کر دیا اور کورٹ میں پریکٹس کرنے لگے۔ یورپ جانے سے قبل یعنی 1905 تک ان کی شاعری کا اول دور قومی اور وطنی شاعری تک محدود تھا۔ اس وقت تک وہ اردو میں ہی اشعار کہا کرتے تھے۔ انگلستان سے لوٹنے کے بعد زیادہ تر فارسی میں اشعار کہنے لگے۔ رفتہ رفتہ لوگ ان کی شاعری کی عظمت کا اعتراف کرنے لگے۔ 1926 میں اقبال پہلی مرتبہ لیجسلیٹو کونسل کے الیکشن میں کھڑے ہوئے اور حلقہ کے نمائندے چن کر آئے۔ انہوں نے کونسل کے کاموں میں بہت دلچسپی لی اور کئی کارنامے انجام دیے۔ دسمبر 1930 میں مسلمانوں کی اس وقت کی سب سے بڑی سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کے الہ آباد کے اجلاس کے صدر منتخب ہوئے۔ دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن تشریف لے گئے اور لوٹتے وقت اٹلی اور فرانس کا بھی سفر کیا۔ وہاں انہوں نے دانشوروں اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ پھر اسپین کا سفر کیا جو ایک عرصے تک قدیم اسلامی تہذیب کا مرکز تھا۔ واپسی میں فلسطین بھی گئے اور بیت المقدس میں ہونے والی اسلامی کانفرنس میں شریک ہوئے۔ 1931 میں آپ نے افغانستان کا بھی سفر کیا۔ اس سفر کے تاثرات آخر کی نظم مسافر میں درج ہیں۔ وہاں سے آنے کے بعد علالت کا سلسلہ شروع ہوا۔ حکیم نابینا عبدالوہاب سے علاج کرایا۔ کئی بار افاقہ بھی ہوا لیکن مکمل طور پر شفا نہیں مل سکی۔ آخر کار 21 اپریل 1938 کو مالک حقیقی سے جا ملے۔ وفات کی خبر مشہور ہوتے ہی پورے ملک میں کوہرام مچ گیا۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب نے مل کر اس عظیم شاعر کا سوگ منایا۔